تو اردو جو ہے لکھنے پڑھنے کے لیے جتنے چیز کی ضرورت تھی، حروف تہجی کی، اعراب کی اور جزم اور تشدید اور اردو حروف تہجی کے ملانے کے جو شکل ہیں مختلف، وہ سب آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب جب اردو آپ اتنا جان گئے ہیں تو اردو پڑھتے بھی ہوں گے اور لکھتے بھی ہوں گے۔ تو آج ہم اب اسی کی مشق کراتے ہیں آپ کو، اور ہم آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے حروف تہجی میں، اس کے شکل کو اور ملانے کے لیے زبر اور زیر کے ساتھ اور جزم اور تشدید کے ساتھ، تو آپ اسی نہج پر، اسی راستے پر اس کو دیکھیں گے۔ آپ اس سے الگ ہٹیں گے تو پھر آپ غلط سمجھیں گے۔ دیکھیے لکھا ہے، اردو ہندوستان کی چند زبانوں میں سے ایک ہے۔ اردو تو صاف صاف ہے، سب الگ الگ ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ہندوستان کو دیکھیے، ہے حروف تہجی میں آپ گول ہے پڑھے ہیں، گول ہے کو جو ہے کئی شکل میں آپ کو بتایا ہے، اسی شکل میں سے ایک شکل ہے اور نون کو دال میں ملایا ہے۔ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ جو آپ کو اس کے پہلے بتایا جا چکا ہے، یہ لکھا ہوا اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو بتایا ہے ہم اسی کے مطابق ہے، اور یہ کتاب دیکھ کر کے آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے تاکہ اطمینان آپ کو زیادہ ہو سکے۔ اردو ہندوستان، پھر سین تے الف دیکھیے ملا ہوا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ سین تے کس طرح ملتا ہے، اس میں الف بھی ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے چند ہے، چے ملانے والا شکل ہے، نو بھی ملانے والا شکل ہے جو دال میں ملایا گیا ہے، تو اس طرح سے وہ چند ہو گیا۔ اس کے بعد ہے زبانوں، زے تو کسی حرف اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس لیے وہ چاہے تو اکیلا ہوگا یا اس کے پہلے کوئی حرف اس میں آ کے ملے گا۔ پھر بے الف ہے، بے ملانے والا شکل ہے جس میں الف ملا ہوا ہے۔ نون واو ہے، نون ملانے والا شکل ہے اور واو میں ملا ہے۔ نون غنہ ہے جس میں نقطہ نہیں ہے، آپ کو بتایا ہے کہ نون ہوتا ہے جس کی آواز صاف ہوتی ہے، اور نون غنہ ہوتا ہے جس کی آواز صاف نہیں ہوتی ہے۔ ویسے زبانوں، میں کو دیکھیے آپ، میم یہ نون غنہ ملا ہوا ہے، میں میم ملانے والا، یہ ملانے والا اور نون غنہ۔ سین یہ ہے، سے سین ملانے والا ہے جو یہ میں ملا ہے۔ ایک میں یہ ملانے والا ہے، تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ملتا ہے۔ اردو ہندوستان کی چند زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد ہے جس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ جس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ اس کے بعد ہم لکھا جس کی
لکھا ہے جس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے، جس کو آپ دیکھیے جس طرح آپ کو جیم کا شکل بتایا گیا تھا اس شکل کے ساتھ سین میں ملا ہوا ہے۔ کی کو دیکھیے، کاف کو ملانے والا شکل کو یہ میں ملایا ہے۔ تاریخ کو دیکھیے، تے الف ملا ہوا ہے۔ اور یہ خے دیکھیے، یہ خے یہ کا شکل جو آپ کو بتایا تھا اس کے مطابق اور خے ہے۔ سینکڑوں سین ملانے والا شکل یہ میں آ کے ملا ہے، سمجھا؟ پھر کاف رے میں ملا، پھر سین الف سال پرانی، پے رے آپ کو بتایا تھا کہ رے میں جب کوئی بھی شکل ملے گا تو وہ اوپر سے ملے گا، نیچے سے اگر آپ ملا دیں گے تو وہ دال پڑھا جائے گا۔ آپ اس کو یہ الگ کر کے بھی ہم بتائے تھے، اس لیے آپ اس پر بھی غور کریں گے۔ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اردو نے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کہتا ہے کہ اردو نے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اردو ہندوستان، یہ تو آپ پہلے اوپر دیکھ چکے ہیں، کی بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے مشترکہ میں میم ملانے والا شکل ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے، سین بھی ملانے والا شکل ہے جو بیچ میں آیا ہے، اور تے بھی ہے اس کے بعد رے۔ مشترکہ کاف اور ہے کو دیکھیں گے آپ کہ کاف ہے ملانے والا اور ہے بھی ملانے والا ہی ہے، سمجھا نا؟ وہ موڑ لینے کے بعد جو نیچے آیا ہے وہی حصہ ہے کہلاتا ہے، وہ ہے کا شکل ہے ملانے والا اور کاف ہے۔ پھر تہذیب کو دیکھیے، تے ملانے والا ہے، پھر ہے ملانے والا جو زے میں آ کے ملا ہے۔ یہ بے دیکھیے، یہ ملانے والا شکل جو بے میں ملا ہے۔ اور قومی، قاف واو، قاف ملانے والا شکل، میم ملانے والا شکل، میم یہ قومی۔ یکجہتی کو دیکھیے آپ، یہ کاف یہ ملانے والا، کاف ملانے والا، جیم ملانے والا، ہے ملانے والا، تے ملانے والا جو آ کے یہ میں ملا ہے۔ یکجہتی کے فروغ، پھر رے ملا ہوا ہے، میں اہم، الف ہے میم ملا ہوا ہے، رول ادا کیا ہے۔ اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے، اردو ہندوستان کی چند زبانوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ اردو نے ہندوستان کی مشترکہ منا ملا ہوا
مشترکہ تہذیب یعنی ملی ہوئی تہذیب اور قومی یکجہتی کے فروغ منتحج ترقی اور قومی یکجہتی جو ہر قوم کے لوگ مل جل کر کے ایک ساتھ رہتے ہیں، یکجہتی کے فروغ میں یعنی ایک ساتھ رہنے، مل جل کے رہنے میں ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے اردو۔ اس طرح آپ پڑھیے، اردو ہندوستان کی چند زبانوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ اردو نے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اردو ہندوستان کی چند زبانوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ اردو نے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ اردو کی حیثیت ہے اپنے ملک میں، سمجھا؟ اردو کی یہ حیثیت ہے اپنے ملک میں کہ اس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے، یہ آج کی کوئی تہذیب اور زبان نہیں ہے۔ اور مشترکہ تہذیب یعنی ملی جلی جو تہذیب ہے، اس میں اس کا اہم رول ہے۔ یہ ایک ساتھ رہنے سہنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ بڑی آسانی سے آپس میں مل گئے اور رہنے لگے۔ یہ ایک اہم زبان ہے، اس لیے اس کی ترقی ضروری ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اس طرح اردو ہندوستان کی چند زبانوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ اردو نے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ ہے اردو کی تاریخ۔ تو آپ اس کو پھر سے پڑھیے، اردو ہندوستان کی چند زبانوں میں، یعنی بہت ساری زبانیں جہاں ہیں وہاں ایک زبان اردو بھی ہے۔ چند زبانوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ اردو نے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اردو ہندوستان کی چند زبانوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ اردو نے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اردو ہندوستان کی چند زبانوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ اردو نے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ ہے اردو کی تاریخ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جس زبان کو آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس زبان کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو جاننا میرے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اس کے فروغ میں، اس کی ترقی میں زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں۔
اب دیکھیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے ہندوستان کی مختلف زبانوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لانے میں مدد کی ہے، جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں اردو ہندوستان کی لینگو افرینیکا بن چکی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے مختلف میم ملانے والا خے میں کس طرح ملا ہے، اور پھر تے لام فے کس طرح ملا ہے۔ آپ اس پر غور کیجیے۔ آپ غور کیجیے کہ جس شکل کا میم وہاں دیا گیا ہے، اس شکل کا میم آپ کو ملانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ پھر خے کا شکل بھی، تے کا شکل بھی، اور لام فے میں کس طرح ملے گا، یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیے اس میں کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ اس میں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ سوال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اگر مل رہا ہے تو پھر آپ پڑھنے میں آگے بڑھیں۔ زبانوں کو ایک دوسرے سین رے دیکھیے کس طرح ملا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ رے میں کوئی بھی حرف ملے گا تو اس کے اوپری حصے میں ملے گا، اوپری حصے میں ملے گا تو وہ رے پڑھائے گا، لیکن اگر نیچے سے اوپر لے جا کے ملا دیجیے گا تو وہ دال ہو جائے گا۔ تو دوسرے کے نزدیک لانے میں مدد کی ہے۔ یہاں مدد دیکھیے، میم دیکھیے دال کے نچلے حصے میں ملا ہوا ہے، دال کے نچلے حصے میں ملا ہوا ہے جو ابھی آپ کو ہم بتایا، اور وہاں سین دیکھیے رے کے اوپر ملا ہوا اس اوپری حصے میں کی ہے، جس کی وجہ سے وجہ میں دیکھیے جیم ہے، جیم ملانے والا شکل ہے اور ہے بھی ملانے والا شکل ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ نیچے جو آیا ہے یہ ہے کا شکل ہے، وجہ سے صحیح میں دیکھیے ساد ملانے والا ہے، پھر اس کے بعد ہے ملانے والا ہے، پھر یہ ہے اور ہے صحیح، سمجھا کہ نہیں؟ صحیح یہ ہے صحیح، جو طریقہ لکھنے کا ہے وہ یہی ہے۔ مانو، میم عین نون واو نونگنا، میم ملانے والا، عین ملانے والا، نون ملانے والا۔ آپ یہاں دیکھیے، آپ کو ہم بتایا ہے کہ عین جو بیچ میں آتا ہے، جس کے دونوں طرف حرف ہوگا یا کم سے کم ایک طرف ہوگا، اس کی شکل یہ بنے گی، سمجھا کہ نہیں؟ تو وہ شکل اس میں ہے۔ میں اردو ہندوستان کی لینگو دیکھیے، لام نون گاف واو وہ اف رین کا اف پھر رے میں ملا ہوا ہے، ملانے والا شکل ہے، یہ نون کاف الف یہ سب ملانے والا بن چکی ہے۔ اس طرح آپ پڑھیے۔ اس نے ہندوستان کی مختلف زبانوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لانے میں مدد کی ہے، جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں اردو ہندوستان کی لینگو افرینیکا بن چکی ہے۔ اس نے ہندوستان کی مختلف زبانوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لانے میں مدد کی ہے، جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں اردو ہندوستان کی لینگو افرینیکا بن چکی ہے۔ اس نے ہندوستان کی مختلف زبانوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لانے میں مدد کی ہے، جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں اردو ہندوستان کی لینگو افرینیکا بن چکی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ اردو زبان سے
اردو زبان سے واقفیت فرد کی ترسیلی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشتی ترسیلی صلاحیتوں صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے۔ مزید جلا بخشتی کہتا ہے، مانا جاتا ہے کہ اردو زبان سے واقفیت فرد کی ترسیلی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اردو زبان سے واقفیت فرد کی ترسیلی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک پیراگراف آپ کے سامنے ہم نوٹ کیا ہے تاکہ آپ کو جو بتایا جا چکا ہے اس کے مطابق آپ دیکھ سکیں کہ لکھا جاتا ہے۔ اب دوسری کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ مانا جاتا ہے کہ اردو زبان سے واقفیت فرد کی ترسیلی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اردو زبان سے واقفیت فرد کی ترسیلی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اردو زبان سے واقفیت فرد کی ترسیلی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشتی ہے۔ یہ ہے اردو زبان۔ اب آپ خود کوئی کتاب نکال کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو تقویت ملے گی، اس لیے آپ کو خود دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں سے رہنمائی اگر آپ کو نہیں بھی ملتی ہے تو آپ کامیابی کے ساتھ اردو پڑھیں گے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان قومی کونسل اردو زبان کی ترویج و ترقی کے
اب دیکھیے لکھا ہے، شاید آپ کو کچھ اس میں نئی باتیں سامنے آ جائے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج و ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا خود مختار ادارہ ہے۔ قومی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ کونسل دیکھیے، کونسل ابھی آپ کے سامنے نہیں آیا ہے، کاف واو ملایا ہے، نون سین لام۔ آپ دیکھیے نون جو آپ کو ملانے والا شکل بتایا تھا وہ ہے، پھر سین جو ملانے والا شکل بتایا تھا وہ ہے، لام میں آ کے ملا ہے، یہ ہے کونسل برائے۔ حمزہ کا بھی استعمال اس میں آیا ہے، جو آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ بھی ہوتا ہے، لام الف بھی ہوتا ہے۔ فروغ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اردو زبان کی ترویج، ترویج آپ نہیں پڑھے ہیں۔ ترویج میں دیکھیے تے رے واو یہ جیم، اور ترقی تے رے قاف یہ، ترقی کے امور، میم کو واو میں ملایا ہے سے، متعلق میم تے عین لام قاف، متعلق، سمجھا؟ حکومت ہے کاف واو میم تے، ہے ملانے والا کاف میں ملا اور کاف واو میں، میم تے مت کا خود مختار کو دیکھیے آپ، میم خے تے الف رے مختار، ادارہ الگ الگ ہے۔ تو اس طرح سے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج و ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا خود مختار ادارہ ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا خود مختار ادارہ ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا خود مختار ادارہ ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا خود مختار ادارہ ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا خود مختار ادارہ ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا خود مختار ادارہ ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا خود مختار ادارہ ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو بتایا گیا ہے ملانے کے لیے، اردو پڑھنے کے لیے، اردو لکھنے کے لیے پورے اطمینان کے ساتھ کھول کر کے، اور جتنا ضروری ہو سکتا ہے کہ آپ لکھ پڑھ سکیں اتنا کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ اسی پر اپنے اس زبان کو دیکھیے، آج جو ہم بتا رہے ہیں مشق کے طور پر، تو آپ اس کو اسی حیثیت سے دیکھیے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس حیثیت سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اب اردو پڑھنے لکھنے کے لیے مجھے آ چکا ہے، صرف مشق کی ضرورت ہے۔ آپ مشق کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آئے گا۔ دیکھیے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا خود مختار ادارہ ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج و ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا خود مختار ادارہ ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج و ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا
خود مختار ادارہ ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا خود مختار ادارہ ہے۔ قومی کونسل برائے اردو فروغ اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے امور سے متعلق حکومت ہند کا خود مختار ادارہ ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کو لکھ کے ہم بتا رہے ہیں مشق کے طور پر، مثال کے طور پر، تاکہ اس کو آپ دیکھیں، پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں، اور جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ہندوستان کے کثیر لسانی منظر نامے میں
اب دیکھیے ہم لکھا ہے ہندوستان کے کثیر لسانی منظر نامے میں اردو زبان کی پہچان اور روشن ماضی میں اردو جڑوں کی کھوج اور اس کو نئے زمانے کے تقاضوں سے ہمکنار کرنا قومی اردو کونسل کے اہم مقاصد میں شامل ہے۔ اب دیکھیے اس میں آپ کو کے سامنے جو نئی چیز آئی ہے وہ منظر ہے، میم نون زور منظر۔ دیکھیے کیسے ملا ہے، میم کو نون ملایا، زو کے نون ملایا، اور پہچان کو دیکھیے، ملانے والا پے، ملانے والا ہے، چے الف میں ملا ہوا ہے پہچان۔ روشن کو دیکھیے آپ، شین کو نون میں ملایا ہے، ماضی کو دیکھیے میم کو الف میں اور ذات کو یہ میں۔ جڑوں کو دیکھیے جیم رے ملا ہوا ہے، کھوج کاف دوچشمی ہے میں ملا ہوا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کاف کو دوچشمی ہے میں جب ملے گا تو وہ کھے کہلائے گا، کاف کو دوچشمی ہے میں جب ملے گا تو وہ کھے کہلائے گا۔ کھوج اور اس کو نئے زمانے کے تقاضوں کو دیکھیے آپ، تے قاف الف زاد واو ملانے والے شکل کو آپ کے سامنے لایا ہے۔ ہمکنار کرنا اردو کونسل کے اہم مقاصد، میم قاف الف پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سات دال مقاصد یہ بھی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، شامل ہے۔ اس طرح سے اردو زبان کے سلسلے میں جو آپ کو ہم لکھ کے دکھلا رہے ہیں بطور مشق، آپ کو جو بتایا ہے اس کے مطابق ہی آپ دیکھیں گے، اس سے باہر دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ جتنا بتایا ہے اس پر دیکھیے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، اور اس کے مطابق ہی پڑھیے آپ۔ ہندوستان کے کثیر لسانی منظر نامے میں اردو زبان کی پہچان اور روشن ماضی میں اردو جڑوں کی کھوج اور اس کو نئے زمانے کے تقاضوں سے ہمکنار کرنا قومی اردو کونسل کے اہم مقاصد میں شامل ہے۔ ہندوستان کے کثیر لسانی منظر نامے میں اردو زبان کی پہچان اور روشن ماضی میں اردو جڑوں کی کھوج اور اس کو نئے زمانے کے تقاضوں سے ہمکنار کرنا قومی اردو کونسل کے اہم مقاصد میں شامل ہے۔ اس طرح سے جب آپ اردو دیکھیں گے، پڑھیں گے، تب پھر آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ اب میری گزارش آپ سے ہے کہ آپ کتاب نکال کے کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں، ہم پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھیے گا آپ اردو پڑھ لیجیے گا۔ لکھنے میں تھوڑا سا مشق کی ضرورت پڑتی ہے، محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ شروع سے محنت کرتے آ رہے ہیں تب تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اور اگر نہیں محنت کر رہے ہیں تو آپ محنت کیجیے، تھوڑا سا وقت لگے گا تو پھر آپ اردو لکھ پڑھ لیں گے۔ آپ اس کی کوشش کیجیے۔ ہندوستان کے کثیر لسانی منظر نامے میں اردو زبان کی پہچان اور روشن ماضی میں اردو جڑوں کی کھوج اور اس کو نئے زمانے کے تقاضوں سے ہمکنار کرنا قومی اردو کونسل کے اہم مقاصد میں شامل ہے۔ اس طرح سے آپ کو ایک بالکل پیراگراف آپ کے سامنے لکھا تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں اور آپ کے دل کو اطمینان بھی ہو سکے کہ اس طرح سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ آپ اس کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ اب دیکھیے ہم تھوڑا سا اپنا پیٹرن بدلتے ہیں تاکہ آپ دوسری طرف بھی جا کر کے دیکھ سکیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نام لکھتے ہیں، آدمی کا نام ہو، شہر کا نام ہو، کتاب کا نام ہو، مذہب کا نام ہو، یا جو بھی نام ہو، بہرحال اب دیکھیے جیسے آپ کچھ بھی نام لکھیے، سب سے پہلے آپ کو ہم بتاتے ہیں لکھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ میم آپ یہاں سے لائیے، یہ ہے میم، بالکل صاف ہے،
اس میں ہے جوڑیے آپ، ہے، میم ہے۔ آپ دیکھیے جیسے بھی آپ میم لکھتے ہیں یہی شکل ہے، میم ہے۔ اب یہاں سے میم اس طرح سے جوڑ دیتے ہیں، محمد۔ ہم لوگ یہ تو آپ کو ہم الگ الگ کر کے بتایا کہ محمد اس طرح سے لکھیں گے، لیکن جب لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس طرح سے لکھتے ہیں۔ یہ بھی محمد ہوا، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ وہی لکھا ہوا ہے، یہ۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ محنت کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے۔ یہ لایا، یہ، اور اس طرح سے لایا، یہ یہیں سے اس کو ملایا، یہاں سے یہ اس طرح سے ملایا، یہ ہوا محمد۔ کتاب میں آپ اسی شکل کو آپ دیکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولتے ہیں، یہ صاد کا جو شروع والا حصہ ہے اس کے اوپر اس طرح سے دیتے ہیں، یہ ہو گیا۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک درود شریف ہے جو ان کے ساتھ آتا ہے اور بولنا ضروری ہے، سمجھا؟ بولنا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب دیکھیے جیسے آپ کو لکھنا ہے کلیم، یہ ہوا کلیم۔ کتنا آسان ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کو ملانے والا شکل آپ کو یاد رہے، سمجھا؟ ملانے والا شکل آپ کو یاد رہے، کتنا آسان ہے۔ اب جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کلیم اللہ، تو یہاں صرف اللہ لکھ دیں گے، یہ ہو گیا کلیم اللہ۔ جب اس کو آپ الگ الگ پڑھیں گے تو ہوگا کلیم اور اللہ، الگ الگ پڑھیں گے تو ہوگا کلیم اور اللہ، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو ہوگا کلیم اللہ، کلیم اللہ، کلیم اللہ۔ اسی طرح سے آپ اسی پیٹرن پر دیکھیں، جیسے لکھتے ہیں آپ رحیم اللہ، یہ رحیم لکھیں گے، اس کے بعد اللہ جوڑ دیں گے، رحیم اللہ۔ اس کو پڑھیں گے کیا ہم؟ رحیم اللہ۔ الگ کریں گے تو ہو جائے گا رحیم اور اللہ۔ تو یہ دراصل آپ کو ہم بتایا یہ کہ یہ اس سے آپ کو سابقہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، تب آپ سمجھیں گے بھائی کلیم اللہ کیسے لکھیں گے، رحیم اللہ کس سے لکھیں گے، سیف اللہ کیسے لکھیں گے، عبداللہ کیسے لکھیں گے۔ تو ہم آپ کو بتایا کہ آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے آپ کو لکھنا ہے عبداللہ، تو عبداللہ لکھیں گے تو پہلے ہم یہ عبد لکھیں گے، اس کے بعد پھر اللہ لکھیں گے، ہو گیا عبداللہ۔ کتنا آسان ہے یہ اس طرح سے لکھنا، عبداللہ۔ جیسے آپ لکھتے ہیں سیف اللہ، آپ لکھتے ہیں سیف اللہ، سمجھا؟ سیف لکھ کر کے اللہ دیجیے آپ۔ اب میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے، سمجھا؟ تو آپ کو اس میں آپ کوئی پریشانی نہیں ہے، لکھ لینا چاہیے۔ اب جیسے بھاگلپور آپ لکھتے ہیں، دیکھیے کتنا آسان ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ بے میں دو چشمی ہے ملتا ہے تو یہ بھے ہوتا ہے، اور اس میں الف جوڑیے، بھا ہو گیا۔ گل کتنا آسان ہے،
یہ ملانے والا گاف آپ کو بتا چکے ہیں کہ ملانے والا گاف اس طرح کا گول ہوتا ہے جو لام اور الف میں ملتا ہے۔ گل ہو گیا، اب پور لکھنا ہے، پے واو دیکھیے آپ، رے دیجیے، دیکھیے بھاگل پور ہو گیا۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیے کہ آپ کو جو ملانے کے لیے شکل بتایا ہے اس کے مطابق یہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے مطابق ہم صرف اتنا ہی آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو ہم آپ کو بتایا ہے شروع سے اس کے مطابق آپ اس کو دیکھیے، اس کے مطابق آپ دیکھیے، آپ سمجھ جائیں گے اور وہ صحیح ہوگا، سمجھ گئے نا۔ اب اس بھاگل پور کو بھی تھوڑا ملانے کی ضرورت ہے تو آپ ملا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ بھا تو الگ ہوگا، یہ گاف لام، یہ دیکھیے گاف لام ملایا، بھاگل، یہاں سے پور جوڑ دیں گے، دیکھیے ہوا بھاگل پور۔ آپ دونوں طرح سے بھاگل پور لکھا ہوا دیکھیں گے، آپ دونوں طرح سے بھاگل پور لکھا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کو جو سہولت ہو، دونوں سہولت ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی طرح سے لکھا جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس کو لکھیں اور اس کو مشق کریں۔ آپ بہت ساری چیز کو جانتے ہیں، زبانی لکھیں، آپ زبانی لکھیں گے آپ کو پکڑ میں آ جائے گا کہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس طرح سے ملایا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہو گیا بھاگل پور۔ جیسے اب آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ شہر لکھنا ہے، دیکھیے یہ ہو گیا شہر، شین ہے رے، شہر، کتنا آسان ہے۔ اب جیسے آپ کو لکھنا ہے گاؤں، دیکھیے گاؤں پنیر ہمزہ با نون گنا، گاؤں کس طرح سے ملا ہے اور کتنا آسان طریقے سے ملا کے۔ اب صرف آپ کو جو بتایا ہے اس کو آپ لکھیے، آپ دیکھیے، آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت آسان طریقے سے اردو ہم سیکھ چکے ہیں، صرف آپ کی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں، جیسے رحمت آپ کو لکھنا ہے اس طرح سے لایا، یہاں گھمایا میم اور یہ تے جوڑ دیا، دیکھیے رحمت، کتنا آسان ہے۔ تو چونکہ یہ آپ کو سب ہم بتا چکے ہیں اس لیے آج آپ کو ہم مشق کرایا تاکہ آپ کو لگے کہ جو ہم کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ہم کتاب سے لکھ کے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو زیادہ اطمینان ہو اور آپ کو تقویت ملے۔ آپ کوئی بھی کتاب نکال کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی کتاب آپ کے گھر میں ہے اس کو نکال کے پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے، بس کام آپ کا پڑھنے کے لیے آپ کو آ جائے گا۔ تو آج بھر کا کلاس آج یہاں اب ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ کل کے بعد سوموار کو جو ہے آپ کو ایک دوسرا پیراگراف سے دوسری چیز آپ کو بتائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک۔